بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت ابراہیم، ابراہیم کی نصیحت، تیسرا سبق ہے قصص النبیین کا۔ نصیحت ابراہیم، ابراہیم کی نصیحت، مضاف مضاف لینا۔ وکان ابراہیم یقول لوالدیہ، اس کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں کہ ابراہیم غیر منصرف ہے۔ ابراہیم، نصیحت ابراہیم، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مجرور ہونے کے باوجود حالت نصبی میں غیر منصرف پر فتحہ آتا ہے۔ وکان ابراہیم یقول لوالدیہ، کانا فعل کے ساتھ، کانا فعل مضارع کے ساتھ میں ہم پہلے بھی بتایا، پھر بتا رہے کہ کانا فعل مضارع کے ساتھ میں کس کا معنی دیتا ہے؟ ماضی استمراری کا معنی۔ ٹھیک، کانا کا اسم ابراہیم ہو گیا، یقول لوالدیہ پورا یہ کانا کی خبر ہو گیا۔ یقول فعل و فاعل لوالدیہ سے متعلق ہو جائے گا۔ وکان ابراہیم یقول لوالدیہ، ابراہیم کہا کرتے تھے اپنے والد سے، کوئی ماضی استمراری والا معنی کریں، کہا کرتے تھے، استمرار جس میں لگاتار والا معنی پایا جاتا ہے۔ کہا کرتے تھے اپنے والد سے، یا ابی، اے میرے والد، اے میرے اب دیکھو اب یہاں ایک لفظ ہے یا ابی، اس کو حرف ندا ہے یا، اور یہ منادا، حرف ندا کے بعد جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں منادا۔ یہ کہہ لو جس کو پکارا جاتا ہے، حرف ندا جس کے ذریعے سے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اس کو حرف ندا کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اے بولتے ہیں، اے او وغیرہ ہیں، او بھائی، جیسے او بھائی ہم کہہ رہے ہیں تو یہ حرف ندا ہمارا۔ عربی میں یا آتا ہے حرف ندا، ٹھیک ہے، یا اور بھی آتے ہیں، لیکن یہاں یا ہے تو ہم یا کے بارے میں کر رہے ہیں، یا آیا حیا وغیرہ۔ یا اب ہے حرف ندا کا، دیکھ لو حرف ندا کا کیا حکم ہے۔ حرف ندا کے بعد میں جو آتا ہے یعنی منادا، اس کے اعتبار سے اس پر اعراب آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حرف ندا کے بعد جو منادا ہوگا نا وہ یا تو پھر مضاف مضاف لے ہوگا یا مضاف مضاف لے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مضاف مضاف لے ہو تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہوگا تو اس کو کہتے ہیں مفرد۔ یہ کہہ لو کہ حرف ندا کے بعد یعنی منادا یا تو مفرد ہوگا یا مضاف مضاف لے ہوگا۔ یہاں مفرد کا معنی ہے جو مضاف مضاف لے نہ ہو، مفرد کا معنی واحد نہیں ہے۔ یہاں جب حرف ندا کی بات آئے اور جب مفرد لفظ بولا جائے تو وہاں مفرد کا معنی واحد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا مفرد کا معنی مرکب کے مقابلے میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں مفرد کا معنی ہوتا ہے جو مضاف مضاف لے نہ ہو۔ غور سے سننا اس بات کو نا، جو مضاف مضاف لے نہ ہو اس کو کہتے ہیں مفرد۔ اس سینس میں جب یہاں بولا جا رہا ہے منادا حرف ندا کی بحث چلے گی جب، تو وہاں مفرد کسے کہیں گے جو مضاف مضاف لے نہ ہو یا مشابہ مضاف بھی کہتے ہیں، مشابہ مضاف نہ ہو۔ مضاف مین تو اعراب والی ہوتے ہیں جو مضاف ہوتا ہے، یعنی منادا کیا ہوتا ہے؟ مین مضاف ہوتا ہے، مضاف لے تو اس کے تحت ہی آتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو بہرحال تو منادا یا تو مضاف مضاف لے ہوگا یا ہوگا مفرد، یعنی مضاف مضاف لے نہ ہو۔ مفرد جب ہو منادا تو وہ مبنی ہوتا ہے، مبنی علی الضم کہتے ہیں اس کو۔ مثلا مفرد کیا ہے؟ زید، یا زیدو ہم کہیں گے، یا زیدو مبنی علی الضم، یا زیدو۔ اسی طرح یا رجلو، یا صالحو، ٹھیک، یا ابراہیم، ٹھیک، یا اللہ۔ یہاں سب کیا ہے؟ مضاف منادا کیا ہے؟ یہاں مفرد ہے یعنی مضاف مضاف لے نہیں ہے، تو یہ مبنی علی الضم ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، سمجھ گئے ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال تثنیہ کو ہم پکار رہے ہیں، یا رجلانی، دیکھو حالت رفعی میں کیا آتا ہے؟ تثنیہ الف کے ساتھ آتا ہے، تو یا رجلانی ہم بولیں گے، ٹھیک، یا رجالو، یا مسلمون، ٹھیک ہے نا، مسلمون آ رہا ہے۔ ایک اور چیز دھیان رکھو کہ جب منادا مفرد ہوتا ہے اور وہ الف لام اس پر ہوتا ہے، منادا پر، منادا مفرد ہو، منادا پر کیا ہو؟ الف لام ہو، تو پھر ایھا یا ایھتھا لگا دیتے ہیں۔ ہوتا تو وہی مبنی علی الضم ہے لیکن ایھا یا ایھتھا لگا دیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں دیکھو کتنی مثالیں مل جائیں گی، یا ایھا الناس، ناس کیا ہے؟ مفرد ہے یعنی مضاف مضاف لے نہیں، مضاف نہیں ہے یا شبہ مضاف نہیں ہے،
لیکن مفرد ہے، دیکھو یا ناسو اگر ہوتا بغیر الف لام کے تو کہتے یا ناسو، لیکن ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا النبی، یا ایھا الکافرون، دیکھو حالت وہی کافرون آ رہا ہے، یعنی جو ضمہ والا وہ اعراب آ رہا ہے، اس پر یہ واو آ رہا ہے نا۔ اور اسی طرح یا ایھا النبی کہتے یا ایھا الرسول ایھا، مؤنث ہوتا ہے تو ایھا کر دیتے ہیں، منادہ مؤنث ہو اور الف لام اس پہ تو ایھا، یا ایھا النفس المطمئنہ، قرآن میں یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس چونکہ مؤنث ہوتا ہے، یا ایھا المرأۃ امرأۃ، یا ایھا الامرأۃ جب عورت کو پکاریں گے، سمجھ گئے نا۔ تو یہ پہلے کیا ہے کہ منادہ مفرد ہو تو مبنی ہوتا ہے، مبنی علی الضم، یعنی ضم آتا ہے منادہ پر، اور جب منادہ مضاف ہو تو پھر وہ ہوتا ہے حالت نسبی میں، حالت نسبی میں ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں یا رسول اللہ، اب مضاف مضاف لیں، یا رسول اللہ، ٹھیک، اور یا رسول اللہ مضاف مضاف لیں، یا غلام زید، ٹھیک، یا غلام زید، ٹھیک، یہ مضاف مضاف لیں۔ اب یہاں کیا ہے، ابھی یہ بھی مضاف مضاف لیں، اب مضاف یا مضاف لیں، ٹھیک، یہاں بھی یہ منصوب ہے، حالت نسبی میں ہے، لیکن یہ تقدیری اعراب ہے۔ جب یا کی طرف اضافت ہوتی ہے اسم کی، یعنی واحد اسم کی جب یا کی طرف اضافت ہوتی ہے تو تینوں حالتیں میں تقدیری آتا ہے، حالت ضمی، حالت رفعی، حالت جری، حالت نصبی، تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب آتا ہے۔ تو یہاں تقدیراً منصوب ہے یا ابھی، سمجھ گئے نا آپ، یہ مضاف مضاف لے تو یہاں تقدیراً منصوب ہے، یہی یا کی طرف اضافت نہیں ہوتی بلکہ کسی اور کی طرف اضافت ہوتی، ٹھیک ہے، مثلا کسی اور کی طرف اسم ظاہر کی طرف اس کو اضافت کر دیتے ہیں، ضمیر کا علاوہ اسم ظاہر کی طرف کر دیتے ہیں، جیسے ابو زید، تو یہاں ہوتا یا ابا زید، سمجھ گئے نا، الف کے ساتھ آتا وہ، حالت نسبی میں الف آتا ہے نا، اس میں اسماء ستہ مکبرہ میں سے، ٹھیک، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال جب بھی منادہ مضاف ہوگا تو منصوب ہوگا، یا شبہ مضاف، مشابہ مضاف ہوگا، بہرحال مشابہ مضاف یہاں مثال آئے گی سمجھا دیں گے کبھی۔ یا منادہ مفرد ہوگا یعنی مضاف مضاف میں نہیں ہوگا تو پھر وہ مبنی علی الضم ہوگا، منادہ کی بحث آج ہم نے اس میں سمجھ لی، یہ کئی جگہ آ رہا ہے تو ہم نے یہاں بتا دیا، ہر جگہ بھی دیکھ لیں، یہ ابھی ہیں جو یہ حالت نسبی میں ہے، یا کی وجہ سے مضاف مضاف لے، منادہ کیا ہے، مضاف مضاف ہے۔ لماذا، دیکھو ترجمہ دیکھو، یا ابھی لماذا تعبد هذه الاصنام، تم کیوں عبادت کرتے ہو ان بتوں کی، لماذا سوال کے لیے آتا ہے، کیوں کے معنی میں آتا ہے نا، تعبدو تم عبادت کرتے ہو، هذه الاصنام اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر تعبدو کے لیے منصوب، حالت نسبی میں کیا کہتے ہیں اس کو، مفعول بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، مفعول بھی حالت نسبی میں۔ دیکھو میں بتایا تھا پہلے بھی، دوبارہ بتا دیتا ہوں، جو مشار الیہ کا اعراب ہوتا ہے، جو اس میں اشارہ کا اعراب ہوتا ہے وہی مشار الیہ کا ہوتا ہے، اس میں اشارہ یہاں منصوب ہے، یوں سمجھ لیجئے بدل ہوتا ہے اس میں اشارہ اور مشار الیہ مبدل منہ ہوتا ہے، یا موصوف یا صفت جو بھی بنا سکتے ہو، موصوف صفت بولتے ہیں اس کو، بدل مبدل منہ، تو هذه منصوب ہے، لیکن یہ کیا مبنی ہے تو اس لیے اس پر ظاہر اعراب ظاہر نہیں ہوگا، نصب والا مبنی ہے، اسی ایک ہی حالت میں ہوتا ہے۔ اب وہی اس پر الاسنام پڑھیں گے اس کو، ہے نا، تعبد هذه الاسنام، آگے دیکھو، وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، اصنامی، اور اے میرے والد لماذا تسجد، کیوں تم سجدہ کرتے ہو، لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، ان بتوں کو، دیکھو لام جارہ، هذه مجرور، الاسنامی بھی مجرور ہوگا، کیونکہ هذه مبدل منہ والاسنامی بدل ہے، ٹھیک ہے نا، جو اشارہ کا اس میں اشارہ کا جو اعراب ہوگا وہی مشار الیہ والا ہوگا، لام آگے دیکھو الاسنامی پڑھ رہے ہیں، اوپر کچھ میں، اوپر منصوب تھا تو الاسنام، سمجھ گئے نا۔ اور اے میرے والد کیوں تم سجدہ کرتے ہو ان بتوں کو، جہاں کوئی اعراب مشکل ہوگا تو وہاں ہم بتا دیں گے کہ یہاں کیوں اعراب آیا، اس کی وجہ بھی بیان کر دیں گے۔ وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْأَلُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، یہی عبارت میں جو
اصل چیز ہوتی ہے نا پہچاننے کی، ترکیب اسی کو کہہ سکتے ہیں آپ ترکیب، کہ اعراب کا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں یہ اعراب کیوں آیا ہے، یہ بس اتنا ہونا چاہیے ترکیب میں۔ وہ تمام چیزوں کو ہم کریں گے کہ تمام چیزوں سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، جملہ فعلیہ ہوا، تو پھر اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اصل چیز تو کیا ہے کہ اعراب کا پتہ چل جائے کہ اعراب یہاں جو آیا ہے حالت نصبی میں یہاں کیوں منصوب ہے، کیوں مرفوع ہے، کیوں مجرور ہے، بس اتنا پتہ چل جائے نا، یہی کافی ہوتا ہے ترجمے کے سمجھنے کے لیے نا۔ وَيَا أَبِي لِمَا وَيَا أَبِي مُنَادَى لِمَاذَا تَسْأَلُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، پوری وہی ترکیب ہے، کیوں تم سوال کرتے ہو، کیوں مانگتے ہو ان بتوں سے، منصوب ہوگا هذه الأصنام ہے نا۔ إن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع، اب یہاں الأصنام کیوں آیا؟ کیوں انّا کی وجہ سے، ٹھیک، جو مشار جو اس میں اشارہ کا اعراب وہی مشار الیہ کا، انّا حرف مشبہ بالفعل، یہ انّا کا اسم ہے، انّا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو اس لیے هذه الأصنام مبدل منہ و بدل مل کر کیا ہو جائیں گے؟ انّا کا اسم لا تتکلم، یہ انّا کی خبر ہو جائے گی، جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ انّا کی خبر ہو جائے گی، لا تتکلم ولا تسمع اسی پر اس کا عطف ہے۔ بے شک یہ بت نہ بات کرتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں، تو اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنفَعُ، اور بے شک یہ وہی بات، وہی پوری اوپر والی ترکیب، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنفَعُ، اور بے شک یہ بت نہ ضرر دیتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ ضرر دیتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، یہ ایک طرح کا ایک سمجھ لیجیے، لِأَيِّ شَيْءٍ کیوں، کس وجہ سے، جیسے ہم کہیں کس وجہ سے، لِأَيِّ شَيْءٍ کا معنی ہے کس چیز کے لیے، کون سی چیز کے لیے، مطلب کیا ہے، کس وجہ سے، لِأَيِّ شَيْءٍ، ایو جو ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے، ایو و ایتن یہ مضاف ہوتے ہیں، اس کے بعد مضاف لائے گا، ظاہر سی بات ہے، لام جار رہا ہے لِأَيِّ، اور شیئن کیوں مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ایو مضاف، ای مضاف، اور شیئن مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہو جائیں گے اور متعلق ہو جائیں گے تضع آگے۔ وَلِأَيِّ شَيْءٍ کس وجہ سے تضع تم رکھتے ہو، لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، لہا ان کے لیے، ہا ضمیر جو لوٹ رہی ہے کدھر لوٹ رہی ہے، الاصنام کی طرف، الاصنام جمع مکسر ہے اور جمع مکسر کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے، ٹھیک، لوٹائی جا سکتی ہے، لوٹاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جمع مکسر کی طرف کیا ہے، واحد مؤنث کی ضمیر کو لوٹاتے ہیں، تو یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے الاصنام کی طرف، اور کس چیز کے لیے یا کس وجہ سے تضع آپ رکھتے ہیں، لہا ان کے لیے، الطعام والشراب کھانا اور پانی کو، تضع الطعام یہ مفعول بھی ہے، طعام والشراب یہ اسی پر عطف ہے، طعام، ٹھیک ہے نا، تو کس وجہ سے تم ان کے لیے یعنی ان بتوں کے لیے کھانا اور پانی رکھتے ہو، تضع کے لیے، تضع کی وجہ سے الطعام والشراب۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ، پوری وہی وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ جیسے اوپر تھا ایسے ہی ہے، اور اے میرے والد یہ بت لا تأکل نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ، اور آزر کان یغضب وہی ماضی استمراری ہے، اور آزر غصہ ہوتا اور سمجھتا نہیں تھا، کافر تھا یہ جو ہے نا، اور آزر غصہ ہوتا اور سمجھتا نہیں تھا، کانا کا اسم آزر، اور یہ آزر بھی کیا ہے، غیر منصرف ہے، اس لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی، اور آزر غصہ ہوتا تھا اور سمجھتا نہیں تھا، کانا کا اسم ہو جائے گا، یغضب یہ اس کی خبر ہو جائے گی کانا کی، کانا کی خبر کیا ہوتی ہے، حالت نصبی میں ہوتی ہے، لیکن جملہ خبر ہوگی یہاں۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ وَلَا يَفْهَمُونَ، ابراہیم کانا ينصح، دیکھو وہی ماضی استمراری، اور ابراہیم نصیحت کیا کرتے تھے لقوم اپنی قوم کو نصیحت کیا کرتے تھے، وَكَانَ النَّاسُ يَغْضَبُونَ، اور لوگ غصہ ہوا کرتے تھے، کانا يغضبون وہی ماضی استمراری نا، اور کان الناس یغضبون ولا یفهمون، اور لوگ غصہ کرتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ قال ابراہیم نے علیہ السلام نے کہا، انا اکثر الاسنام اذا ذهب الناس وحينئذ يفهم الناس، ابراہیم علیہ
پہلے اس میں ایک لفظ آیا اذا، اذا کو بھی معنی سمجھ لیں۔ اذا کا ویسے تو اردو معنی ہوتا ہے جب، اور اذا ماضی پر آتا ہے لیکن مضارع کا معنی دیتا ہے، ماضی پر آئے گا اور مضارع کا معنی دیتا ہے، اور شرط کا معنی اس میں شرط کا معنی پر دلالت کرتا ہے یہ کہلو، ٹھیک ہے، شرط کے معنی پر یہ دلالت کرتا ہے، شرط کا معنی اس میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں آپ دیکھیں گے تو میں نے یہ بتا دیا اذا ایک تو ماضی پر آتا ہے اور مضارع کا معنی دیتا ہے، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور نصر اللہ، اللہ کی مدد اور فتح آئے گی، یہ ترجمہ اس کا، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی، تو یہ ماضی پر آیا، اذا جاء ماضی ہے لیکن مضارع کا معنی دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور لفظ اس میں آیا حینئذ کا معنی ہوتا ہے اس وقت یا اس وقت، اس وقت ہے نا، حینئذ دو ہے اس میں حینا اور اذ، حینا معنی وقت اور اذ جس، اصل میں اذن پہ جو تنوین آئی ہے نا اس کو کہتے ہیں تنوین بدل، تنوین کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہے تنوین عوض، تنوین بدل یا تنوین عوض، تنوین عوض کہتے ہیں مضاف الیہ کے بدلے میں جو تنوین آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں تنوین عوض۔ اذ جو ہوتا ہے نا، اذ لفظ اذ یہ مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اذ کے بعد، تو یہاں مضاف الیہ حذف ہے، اور اس کا مضاف الیہ کیا ہے، اذ کان قضا، اس کا مضاف الیہ کان قضا، اذ کا مضاف الیہ یہاں کیا ہے، کان قضا، اور وہ ہے حذف، محذوف ہو گیا، تو مضاف الیہ کے بدلے میں جو تنوین آتی ہے نا اس کو کہتے ہیں تنوین عوض، تو حینئذ، یومئذ، اسی طرح یومئذ، حینئذ وغیرہ جو ہوتے ہیں، جو اذن جو تنوین آتی ہے اس پر وہ ہوتی ہے تنوین عوض، یعنی مضاف الیہ کے بدلے میں آتی ہے، ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، جیسے حینا خود مضاف، اذ مضاف، اور کان قضا جو آ رہا ہے، کان قضا یہ پورا اس کا مضاف الیہ تھا، وہ حذف ہو گیا تو اس لیے اس کو مضاف الیہ کے بدلے میں جو تنوین آئی ہے اس لیے اس کو تنوین عوض کہتے ہیں، سمجھ گئے نا اس کو، حینئذ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اذا کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، ماضی پر آتا ہے لیکن مضارع والا معنی دیتا ہے، اور شرط کا معنی بھی اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ دیکھو ابراہیم نے کہا علیہ السلام، انا اکثر الاسنام اذا ذهب الناس وحینئذ یفهم الناس، انا اکثر الاسنام، اکثر فاعل متکلم کا صیغہ، الاسنام منصوب مفعول ہے، ٹھیک ہے، میں بتوں کو توڑوں گا، اذا ذهب الناس جب لوگ چلے جائیں گے، دیکھو شرط والا معنی پایا جائے، جب لوگ چلے جائیں گے تو میں بتوں کو توڑوں گا، وہ شرط والا معنی، لوگ چلے جائیں گے میں بتوں کو توڑوں گا، ہے نا، شرط والا معنی پایا گیا۔ دوسری بات ماضی ہے ذہب لیکن مضارع والا معنی ہوگا اس میں، میں بتوں کو توڑوں گا جب لوگ چلے جائیں گے، وحینئذ یفهم الناس اور اس وقت لوگ سمجھ جائیں گے، اور اس وقت لوگ سمجھیں گے، یعنی انہوں نے امید کی اپنے دل میں یہ بات کی ہوگی میں بتوں کو توڑوں گا جب لوگ چلے جائیں گے، سب لوگوں کے سامنے تھوڑے کہ وہ ظاہر سی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بتوں کو توڑوں گا جب لوگ چلے جائیں گے، یا اپنے والد سے کہہ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے، وحینئذ یفهم الناس اور اس وقت لوگ سمجھ جائیں گے، یعنی کیا سمجھ جائیں گے کہ یہ بت وغیرہ کوئی معبود وغیرہ نہیں ہے، ماننے والی چیز ہے نہیں، سمجھ گئے آپ؟ آگے کتنا بڑا سبق ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، چلو اتنا ہی پتہ چلا، کوئی لفظ آ گیا